آج آپ کو ایک اور بڑی اور ایکسکلوسیو کہانی دیتے ہیں. وہ یہ ہے کہ، اور یہ میں صرف اس کا ٹپ آف دا آئس برگ دے رہا ہوں. جب یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے خط لکھا سپریم جوڈیشل کونسل کو اور تمام ججز کو، جس میں انہوں نے انکشاف کیا کہ وہ یہ خط لکھنے سے قبل اس وقت کے چیف جسٹس عمرتا بندیال صاحب کے پاس بھی جا چکے تھے، یہ شکایت لے کر کے ایجنسیاں اس طرح سے ان کو پریشرائز کر رہی ہیں، اور وہ اس وقت کے سینئر پیونل جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بھی جا کے ملے تھے. علیحدہ ملے تھے دونوں کو ان کے چیمبر میں. تو بڑے ذمہ دار ذرائع یہ بتاتے ہیں، اور میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں، کہ جب یہ ججز 6 ججز سینئر پیونل جج قاضی فائز عیسیٰ کے چیمبر میں گئے، کیونکہ قاضی صاحب تو ان دنوں وہ چیمبر ورک کر رہے تھے. انہوں نے وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے بعد جناب وہ ڈنڈی ماری ہوئی تھی کہ جی میں نہیں بیٹھوں گا کسی بینچ کے اندر. ٹھیک. اب دوسرے ججز کا یہ گھنٹے بھی گنتے تھے کہ تم نے اتنے گھنٹے ورکنگ آورس بنتے ہیں، تم نے اتنے گھنٹے کام کیوں نہیں کیا، اور اپنا نہیں بتاتے کہ میں نے 3-4 ماہ تنخواہ چیمبر میں بیٹھ کے لی. اب وہ خود کا ایسا فیصلہ کر رہے ہیں کہ وہ حلال کھایا کہ حرام کھایا سرکار کے قوم کے ٹیکس پیئر کا. ٹھیک. تو اینی وے یہ ججز قاضی صاحب کے چیمبر میں پہنچے. قاضی صاحب اندر ورک فرام ہوم ورک ان چیمبر کرتے تھے. تو یہ کہ قاضی صاحب سے ملے ججز جا کے، اور انہوں نے اپنی کہانی سنائی. تو وہ قاضی صاحب کہانی سنتے رہے کہ جی اچھا جی جسٹس محسن اختر کینی کا ریلیٹیو کو اٹھا کے لے گئے، کرنٹ لگاتے رہے. اچھا جسٹس باب طاہر کے والد کو کوئٹہ سے اغوا کر کے لے آیا، یہاں پر گھر پہنچایا. پھر اچھا جی یہ وہ جسٹس طارق محمد جہانگیری کو بھی ہراس کر رہے ہیں، جسٹس بابر ستار کی بھی فیملی کی ڈیٹیلز وغیرہ وغیرہ قاضی فیصلہ سنتے رہے. اور کہتے ہیں قاضی صاحب نے یہ سننے کے بعد ادھر اسپینش میوزک لگا دیا، ان کو اسپینش میوزک سنوانے لگ گئے. آپ سیریسنس کی حالت کیجئے کہ اتنے گریو سچویشن بیان کی جا رہی تھی کہ یہ قاضی فائز صاحب ادھر اسپینش میوزک لگا لیتا. ان کو کہتے ہیں یہ جنرل چیک کرو، یہ کیسا یار، یہ چیک کرو. ججز ور ان شاک کہ بھائی ہم آپ کے سامنے کیا مدعا لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. پاکستان کی ایک بڑی آئینی عدالت اسلام آباد کی ہائی کورٹ کہ 6 ججز کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، جس میں ایک سینئر پیونل جج بھی بیٹھا ہوا ہے، اور جو سننے والا سپریم کورٹ کا جج ہے جو چیف جسٹس بننے والا ہے، جو سینئر پیونل جج ہے، وہ اسپینش میوزک لگا دیتا ہے کہ اسپینش میوزک سنو. انہوں نے کہا قاضی صاحب مطلب ہم آپ کے آگے کیا لے کے آئے ہیں، یہ آپ ہمیں کیا سنوا رہے ہیں. ٹھیک. لیکن قاضی صاحب تو کسی اور ٹرانس میں تھے، وہ تو اپنے ان کی جو اسٹیبلشمنٹ والی ساری معاملات سیدھے ہو چکے تھے. تو ان کو تو تھا کہ بھائی میں کیوں اس ٹائم اس میں گھسوں، یہ تو میری ساری چیزیں بھی اوپر نیچے ہو جائیں گی. تو کہتے ہیں قاضی صاحب نے ان کو جواب میں ذرائع بتاتے ہیں بیز کرنا شروع کر دیا کہ اچھا یہ ہوا تھا تو آپ لوگوں نے کیا کیا اس وقت، کوئی نوٹس کیا کسی کو کنٹیمپٹ آف کورٹ کا ہے یہ وہ. تو ان ججز نے کہا اچھا قاضی صاحب یہ آپ کے تو جی ہے. تو انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں، ہم ابھی واپس جا رہے ہیں اور ہم جا کے ڈیفنس منسٹر، آرمی چیف اور DGI کو ابھی جا کے کنٹیمپٹ کا نوٹس کرتے ہیں کہ آپ نے یہ مداخلت کی ہے. تو ذرا یہ کہتے ہیں قاضی صاحب کے ایک دم ہاتھ پیر کے طوطے اڑ گئے، اور قاضی صاحب بالکل سیدھے ہو کے بیٹھ کے جو تھوڑی دیر پہلے یوں کر کے بیٹھے نا، یوں اسپینش میوزک ان کو سناتے ہیں یار یہ جانور چیک کیا. کہتے ہیں قاضی صاحب ایک دم یوں اٹھ کے بیٹھ گیا. اس نے کہا کیا کہہ رہے ہیں آپ یہ نوٹس کریں گے؟ انہوں نے کہا ہاں تو آپ بھابھی جی کہیں تو ہم نوٹس کرتے ہیں بھی جا کے. تو نہیں یہ حرکت نہیں کرنی، احتیاط سے چلو یار، کیا کر رہے ہو، آپ کو پتہ ہے وہ پورا نظام لپیٹ دیں گے، آپ ان کو نوٹس کریں گے، آپ کو کیا ہو گیا ہے. تو انہوں نے کہا قاضی صاحب پھر نوٹس تو بنتا ہے، پھر آپ بھی یہ کہ نہیں یہ نہیں کرنا، میں سب چیزیں سنبھال رہا ہوں اور بڑی مشکل سے معاملات کو چلا رہا ہوں، نظام ڈیریل نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا آپ لوگوں نے، کچھ احتیاط کریں، بس چپ کر کے بیٹھیں، جو ہو گیا ہے دیکھتے ہیں، ابھی کچھ نہیں کرنا آپ لوگوں نے جا کے. قاضی صاحب ان کو روکنے لگ گئے کہ آپ نے نوٹس نہیں کرنا. ٹھیک. پھر جب قاضی فائز صاحب چیف جسٹس بن گئے،
انہوں نے زحمت تک نہیں کی ان ججز کو بلا کے پوچھنے کی کہ بھائی وہ جو میرے چیف جسٹس بننے سے پہلے تم لوگوں پر دباؤ تھا وہ ختم ہو گیا یا ابھی بھی جاری ہے. تو پھر ان ججز نے بیچاروں نے خط لکھ دیا. خط لکھا ایک نیا کوہرام مچ گیا. اب نیا کوہرام مچا تو قاضی فائز صاحب نے ان ججز کو بلوا لیا میٹنگ کے لیے چیف جسٹس ہاؤس. وہ ججز آئے تو ذرائع کہتے ہیں کہ وہ ججز سے پہلے تو قاضی صاحب نے کہا جی ان کے موبائل باہر جمع کروا دیں. تو وہ ججز تب کے انہوں نے کہا ہم آئینی عدالت کے آئینی ججز ہیں, پاکستان کی آئینی عدالت ہے اسلام آباد ہائی کورٹ, ہم اس کے آئینی ججز ہیں, آپ ہمیں ایسے ٹریٹ کر رہے ہیں ہم جیسے کوئی یہاں پر کمپرومائز لوگ آئے ہیں, آپ ہمارے موبائل اٹھوا رہے ہیں. تو کہتے ہیں قاضی صاحب نہیں یہ وہ فلان. اس پہ پہلے تو ججز نے اچھی خاصی قاضی صاحب سے کہا کہ یہ آپ کیا حرکت کر رہے ہیں, ہمیں کس طرح ٹریٹ کر رہے ہیں. پھر وہاں پر بھی قاضی صاحب نے جو کہانی کھول لی اور ان ججز سے بدتمیزی شروع کر دی. ان کو کہنا شروع کر دیا آپ لوگوں نے یہ خط بنیادی طور پر میرے خلاف لکھا ہے, آپ لوگ میرے تعلقات خراب کرنا چاہتے ہیں, آپ لوگوں نے میرے ساتھ یہ کیا ہے, آپ لوگوں نے میرے ساتھ. انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کے تعلقات کیا خراب کرنے تھے قاضی صاحب, ہم تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے. ہم ایک دفعہ آ کے چیف جسٹس عمر طاہر بندیال کو بتا کے جا چکے تھے, آپ کو بتا کے جا چکے تھے, ہم عامر فاروق جو اس وقت کے چیف جسٹس تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے, ہم ان کے پاس متعدد بار جا چکے تھے. آپ سب نے کچھ نہیں کیا تو ہم نے تو ایک خط لکھ دیا سپریم جوڈیشل کونسل کو کہ آپ کوئی فارمولیٹ کر لیں طریقہ کار کہ اگر کس طرح کا سچویشن ڈیولپ ہو جائے تو اس میں کیا کرنا ہے. آپ کہنے کہ ہم نے آپ کی پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا. کوئی قاضی صاحب کرتا ہے آپ نے میری پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے, میری پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے. ٹھیک, پھر اب خاموشی, اب کوئی نہیں. پھر کہتے ہیں جسٹس منصور علی شاہ نے کوئی بیچ میں کوئی بیچ بچاؤ کروایا, یا میرے خیال میں جسٹس سردار طارق تھے, انہوں نے کچھ بیچ بچاؤ کروایا. یہ کچھ ہوا, وہاں پہ بھی یہ حرکتیں کرتے رہے. پھر پہلے حکومت سے میٹنگ کر کے کمیشن بنوانے کی کوشش کی. وہ جسٹس تصدق حسین جیلانی نے جو سابق چیف جسٹس انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا بھائی یہ کہانی کچھ ہو رہا ہے تو سپریم کورٹ کو خود کرنا چاہیے اس کے اوپر کچھ. تو پھر سو موٹو نوٹس لے کے بیٹھ کے وہاں پہ بیٹھ کے سارا وقت سو موٹو نوٹس میں جو ہیئرنگ ہو رہی تھی اس میں جو حرکتیں کر رہے تھے قاضی صاحب, ٹھیک, وہ سارا وقت اپنے ہی ججز کو ادھر اٹیک کر رہے ہوتے تھے. وفاق کے پیچھے جاتے نہیں تھے کہ بھائی یہ ہوا کیا, کیسے ہوا, ہاؤ ڈیئر, یہ ہمارے ججز کے ساتھ یہ ہوا, جو ان کی فیملی کے ساتھ یہ ہوا, اس طرف جاتے ہی نہیں تھے. تو کیا آپ ہمیں باتیں کر رہے ہیں, ہم آپ کو جانتے نہیں ہیں کہ آپ نے گیم کھیلی کیسے ہے. اور اگر آپ نے یہ کچھ کہنا, پھر آپ کو کہہ رہا ہوں میرا پلیٹ فارم حاضر ہے, آپ آئیے بیٹھیے. آپ کی فیملی رکھتی ہے میرا نمبر, آپ کے قریبی ترین لوگ میرا نمبر رکھتے ہیں, وہ مجھے میسج کریں کہ جی قاضی صاحب فلاں دن آپ کو انٹرویو دینا چاہ رہے ہیں, آ جائیں, حاضر ہیں آپ کو پورا موقع دوں گا. پھر کہہ رہا ہوں ایک ایک سوال کے جواب میں آپ 10 منٹ بھی بولیں گے تو میں آپ کو انٹرپٹ نہیں کروں گا, آپ کو بولنے دوں گا پورا. لوگ سن لیں گے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. کر لیجیے گا اپنے آپ کو جسٹیفائی, کر لیجیے گا مجھے جھوٹا ثابت کیجیے نا سامنے بیٹھ کے جھوٹا ثابت. اتنے آپ ہیں تو فیس کیجیے نا. یہ تحریریں کو لکھ کے بھیج رہے ہیں کیونکہ جرت نہیں ہے آپ میں. جو آپ کے اندر کا چور ہے وہ آپ کو سامنے نہیں آنے دیتا, کسی کے سامنے بیٹھنے کا نہیں دیتا. آپ کو پتا ہے سامنے آئیں گے تو کیا ہوگا آپ کے ساتھ. تو مجھے تو اچھا لگا آپ بولے, آپ بولیے, میں آپ کے بولنے کے حق کا احترام کرتا ہوں. آئین آپ کو حق دیتا ہے کہ آپ اپنا دفاع کریں, آپ اپنا موقف دیں, میں اس چیز کا احترام کرتا ہوں. ٹھیک, لیکن پھر سچ تو بولیے نا. اگر سچ نہیں بولیں گے تو پھر جواب تو آپ کو ملے گا نا. تو مزید بولیے, ہمیں تو خوشی ہوگی جب بھی آپ بولیں گے, ہم جواب دیں گے آپ کو. ٹھیک ہے, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.